عظيم جاء من وحي الإله. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پاکستان میں اسلامی سیکٹر بڑی دیر سے جس پوائنٹ پر کھڑا ہے وہ اس بات کا ضرورت مند ہے کہ اپنے اسلامی ایجنڈا کے لیے یہاں کے تمام سیاسی اور غیر سیاسی فیکشنز کے ساتھ کیس ٹو کیس ڈیل کرے، جو کہ اسلامی سیکٹر کو ایک بہت بڑی فلیکسیبلٹی دیتی اور کھیلنے کے لیے بہت بڑا میدان دیتی ہے۔ جب ایسا ہے تو پچھلے دنوں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے فحاشی کو جو ایک بہت بڑی وجہ قرار دیا، ایک جنسی باولا پن جو کہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا مظہر ریپ ہے، یعنی عورتوں کی عصمت دری، تو ان کا وہ بیان ہم نے سنا اور اسلامی سیکٹر مکمل طور پر ان کی اس بات سے نہ صرف متفق ہے بلکہ اس پوائنٹ پر جتنا عالمی رد عمل اس پر آیا ہے اس میں اسلامی سیکٹر کو پورے زور کے ساتھ اپنی آواز پرائم منسٹر کی آواز کے ساتھ ملانی ہے۔ بالکل ایک درست بات انہوں نے کی ہے اور اس مسئلے کے اندر یہ ہمارے دین کی بنیادی ترین چیزوں میں سے ہے۔ اس وقت ہماری جنگ جو ہے ایک بہت بڑی وہ تہذیبی ہے، بلکہ ہے ہی تہذیب کی جنگ۔ تو تہذیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، ہر دین کی کوئی نمایاں صفت ہوتی ہے اور ہمارے دین کی نمایاں ترین صفت جو ہے وہ حیا ہے۔ اس کے مقابلے پر جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اگر اس کا آپ سب سے نمایاں مظہر کہیں تو وہ بے حیائی اور فحاشی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جنگ چاہے دو مسئلوں میں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری جنگ کنڈنس ہو کے اس پوائنٹ پہ آتی ہے۔ تو اس مسئلے پر بلا شبہ ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہے۔ ایک بڑا جو سوال اٹھایا ہے ہمارے لبرل حضرات نے پرائم منسٹر کے اس بیان کے حوالے سے، وہ یہ کہ جناب ٹھیک ہے جی، آپ پردے وردے کے قائل ہیں اور آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا پورا حق ہے، بہت شکریہ، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اس ریپ کی وجہ قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اصل میں وکٹم بلیمنگ ہے کہ وہ جو وکٹم ہے جس پر ظاہر ہے کہ وہ جرم ہوا ہے، عورت جس کی عصمت دری ہوئی ہے، یعنی آپ بھی اسی کو رگے دیں کہ دیکھا تو بے پرد تھی۔ تو یہ ایک اور یہی ان کی ٹیک ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو اسلامی کیس ہے اس کو ہم نمایاں کریں، ایک اسلامی معاشرہ ہے اور اس میں سب سے بڑا مرجع اگر کوئی ہے تو وہ زمین آسمان کا مالک ہے، اپنی اس کتاب کے ذریعے سے جو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اچھا، تو پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ احزاب کے اندر جو ایک آیت آتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کی وہ جدت پسند تفسیر بھی لے لی جائے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بیویوں سے اے نبی اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر گرا لیا کریں۔ اچھا، جو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ یہ قریب تر ہے اس بات کے کہ ان کی پہچان ہو جائے تو وہ ستائی نہ جائیں۔ اور اس کے فوراً بعد منافقین کی جو غنڈہ گردی تھی اس کا بھی کچھ بیان آتا ہے سورۃ احزاب کے اس مقام پر۔ اچھا، تو پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ چاہے وہ بھی لے لی جائے کہ جناب یہ اس میں پردے کا کوئی مطلق اور دائمی حکم نہیں ہے اس آیت کے اندر، یہ تو دراصل ایک عورت کو ایک تحفظ کی ہدایت کی قسم کہتے ہیں۔ اگر فرض کریں یہ بھی لے لیں اور اس کے بعد تو کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں اس آیت پہ، تو اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایسا ماحول جہاں عورت کی عزت خطرے میں ہو یا ہو سکتی ہو، وہاں عورت کو تحفظ کے کچھ اقدامات کا مشورہ دینا، اس کی ہدایات کرنا، اور ملک کا سربراہ بہرحال اس کی تو ایک خاص حیثیت ہوتی ہے، تو وہ اگر ان کو کوئی حکم دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے یا ان کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے اندر بالکل بھی کوئی بات نہیں. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ بھئی اپنا جیولری باکس جو ہے
اس کو آپ اندر کی پاکٹ میں رکھ لیجیے، راستے میں چور بہت ہیں۔ اب آگے لبرل صاحب ہو گئے، دیکھا آپ نے جب کہا کہ یہ پاکٹ اندر کی پاکٹ میں رکھیے تو، اور اگر چوری ہوگی تو آپ کہتے ہیں یار آپ کہیں چھپا نہیں سکتے تھے اپنا پیسہ یا جیولری وغیرہ، تو دیکھیں جناب آپ ان کے جرم کی سنگینی کو کم کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لوگوں کا تحفظ، ان کی جان مال عصمت کا تحفظ، مجرم کو جو جرم کی سزا دینا، وہاں پر ہمارا ایک الگ سے اختلاف ہے۔ وہ کہنے کی سزا ان کو سخت نہ دیں، وہ ایک الگ سے ایک بحث ہے جو کہ آج اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مجرم کو سزا بھی دیں۔ یہ کہتے ہیں جی مجرم کی تربیت کریں، تو ہم کہتے ہیں مجرم کی تربیت کریں کیسے؟ اس فحاشی سے پہلے اس کو باہر لائیں، وہ جنسی باولاپن جو یہاں کی فلمیں اور یہاں کا سارا جو اس وقت کا جو لٹریچر ہے وہ اس کو دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا قرآن عورت کو اپنے تحفظ کا الگ سے پابند کرتا ہے، اور مجرم کو سزا، سخت ترین سزا دینے کی اہمیت اپنی جگہ بیان کرتا ہے، اور اس کی تربیت یا اس کی ذہن سازی اور اس کے اخلاق کی درستی وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور ان ساری چیزوں کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ فحاشی کا حکم، یہ جس چیز کو فحاشی کہہ رہے ہیں، انگریزی میں اس کے لیے ولگیرٹی کا لفظ خاصا زیادہ چلا ہے، برہنگی، ننگا پن۔ تو اس پہ ہمارے دین کی کیا ہدایت؟ آپ دیکھیے انبیاء نے آ کر نفس انسانی کو مہذب بنانا اور ایک ایسی زندگی کے لائق بنانا جس کو آپ کو اب متقی معاشرہ کہتے ہیں، تو وہ کیونکہ اسلام کا ایک بہت بڑا فوکس ہے۔ اچھا، تو اور حیا کے حوالے سے ہم پہلے حدیث بھی سنا چکے ہیں کہ اسلام کا نمایاں ترین خلق حیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے صرف ایک حدیث شیئر کروں گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صنفان من اہل، بہت سنگین شدید حدیث ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ دو گروہ یا دو صنفیں، دو کیٹیگریز دوزخیوں کی، اور ان جیسی میں نے دیکھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قوم بأیدیہم سیاط کأذناب البقر یضربون الناس یضربون بها الناس، کہ ایک تو ایسے مرد، ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں، ایسے موٹے موٹے جیسے گائیوں کی دم ہوتی ہے، اتنی موٹے موٹے، اور وہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو مارتے ہیں۔ اس کی شرح میں محدثین نے کہا کہ یہ جو کوتوال کے بڑے جو لفظ بولا ایک محدث نے، وہ یہ کہ کوتوال کے جو لونڈے ہوتے ہیں بے حد و حساب لوگوں کو پر تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ ہے، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنَامِ الْبُخْتِ یا كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ۔ اور دوسری صنف ہے وہ عورتیں جنہوں نے پہنا بھی ہوتا ہے، پہننے کے باوجود وہ برہنہ بھی ہوتی ہیں۔ اس کی شرح میں اصحاب حدیث نے کہا کہ دو تین اس میں آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایسے کپڑے پہنے ہونا جو کافی نہیں ہیں، پورے جسم کو نہیں ڈھانپتے۔ کسی نے کہا کہ وہ تنگ اتنے ہوں کہ وہ جسم کو ڈسکرائب کرتے ہوں، اور کسی نے کہا کہ وہ جو ہے شفاف ہوں۔ تو یعنی پہننے کے باوجود عورت برہنہ ہے۔ ممیلات، وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، مائل کرتی ہیں۔ مائلات، اور خود اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت، اور ان کے سر ایسے ہیں جیسے کوہان والا اونٹ، جس کی کوہان اتنی وہ بڑی ہوتی ہے کہ وہ دائیں طرف کوئی بائیں طرف کو جھکی ہوتی ہے، اور جب وہ چلتی ہے تو دائیں بائیں ہلتی ہے۔ تو اس طریقے سے عورت کا جو اوپر کا پہناوا ہے وہ یوں سامنے نظر آئے، اس کی زلفیں جو ہیں وہ جھولتی ہوئی دائیں بائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ دو دوزخی گروہ ہیں، اور ایسے گروہ میں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھے۔
فحاشی کے لیے جو ہمارے اسلامی اس میں ہے، ظاہر ہے آج کل ایک لفظ چل گیا ہے فحاشی، تھوڑی دیر میں یہ بھی بات ہو جائے گی کہ جی فحاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ بہرحال ہمارے دین میں جو ایک لفظ بولا گیا ہے وہ ہے تبرج۔ سورۃ نور میں سبحان اللہ، یعنی پردے کے احکام بیان کرنے کے بعد ایک رکوع آگے چل کر فرمایا کہ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ خواتین جو اب عمر رسیدہ ہو گئی ہیں اور ان کو شادی بیاہ وغیرہ کی عمر ان کی نہیں رہی ہے، ان کے لیے فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے جو بالائی ان کا کپڑا ہے، اہل تفسیر نے کہا جلباب، جو چادر برقع وغیرہ جو ہوتا ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اتار دیا کریں۔ اچھا، وہ غیر متبرجات بزینہ، البتہ زینت کا تبرج کرتی، دکھاوا کرتی وہ خاتون، بوڑھی خاتون بھی بناؤ سنگھار کر کے اور پورا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر وہ معاشرے میں سرعام چلتی پھرے، یہ قرآن مجید نے اس چیز کو انتہائی برا جانا ہے، اور بوڑھی عورت کے لیے جائز نہیں رکھا ہے، بجائے یہ کہ جوان عورت جو ہے وہ مسلم معاشرے میں اپنے اس بناؤ سنگار کا اظہار کرے۔ اور سورۃ احزاب کے اندر بھی جو ہے وہ امہات المومنین کو حکم دیا ہے، اہل تفسیر نے کہا کہ یہ باقی امت کی عورتوں کے لیے تو خود بخود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر مجاہد سے لے کر آئے ہیں کہ تبرج جو ہے وہ عورتوں کا مردوں کے درمیان کھلے عام چلنا پھرنا، جیسے مردوں کے اندر گھسے ہوئے چلتے ہیں، تو اس طریقے سے عورت مردوں کے بیچ یوں چلے، یہ ایک تفسیر کی ہے۔ اور دوسری تفسیر مجاہد نے کی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ جاہلیت میں نکلتی تھی تو بہت ہی نسوانہ ایک دل کشی پیدا کرنے والی چال کے ساتھ چلتی تھی، تو فرمایا کہ اس طریقے سے تم نے نہیں چلنا۔ تو یہ جو ہے تبرج ہمارے دین نے اس کو ممنوع فرمایا ہے، عورت اپنا بناؤ سنگھار باہر ظاہر نہ کرتی پھرے۔ اور بلکہ اس میں ایک تیسرا قول بھی لے کر آتے ہیں امام ابن کثیر مقاتل ابن حیان کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے اندر تبرج یہ تھا کہ عورت اپنا جو دوپٹہ ہے، خمار، جس کے جو لفظ بولا انہوں نے، سر کے کپڑے کو خمار کہتے ہیں، تو سر کا جو کپڑا پہنا کرتی تھی، ایسے جاہلیت میں بھی پہنا کرتی تھی بائی دا وے، جو آج آپ کو بنت حوا پر نظر نہیں آتا۔ اور ایسا کہنا مطلب شاید لوگوں کے ہاں ایک بہت عجیب بات ہے۔ اہل جاہلیت میں مقاتل ابن حیان کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر کہ وہ پہنا تو کرتی تھی خاتون سر کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ لا تشدہ فیباری قرطها وعقدها وعنقها، 3 لفظ بولے کہ وہ باندھتی نہیں تھی تاکہ وہ اس کے جو کانٹے ہیں قرط، اور اس کا جو ہار ہے قلادہ کا لفظ بولا، اور اس کا جو گردن کا یہ جو حصہ ہے وہ اس کو ڈھانپتی نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ اس کو وہ یہ سارا حصہ جو ہے نا وہ اپنا ڈھانپ لیا کرے، بند کر لیا کرے۔ تو یہ مقاتل ابن حیان کا جو ہے وہ قول ہے۔ تو تبرج ہمارے دین کے اندر ہے، جس کو آج کل ہم فحاشی کہتے ہیں، تو اس کی شدید مذمت ہمارے دین کے اندر ہوئی ہے، اور یہ مسلم معاشرے کا بہترین تحفظ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ فحاشی کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی، یا ڈیفینیشن کا کیا تعریف ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی تعریف بھی کر دیں گے ہم آپ کو۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر تہذیب جو ہے وہ اپنا ایک پورا نظام الاخلاق رکھتی ہے، جس میں رہتے ہوئے آپ کو ایک لمحے کی دیر نہیں لگتی کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بے حیائی کیا ہوتی ہے، فحاشی کیا ہوتی ہے، شرم کیا ہوتی ہے۔ یہ شرم کی تعریف کریں، یعنی ڈیفینیشنز پہ نوبت آنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلم معاشرہ جو 1400 سال سے، اب کوئی خیالات کی شے تو ہے نہیں جب ہم کہتے ہیں مسلم معاشرہ، وہ 1400 سال سے چلا آتا ہے۔
بلکہ حقیقت تو یہ ہے یہاں پہ مطلب ہم یہ اس کو شدید زور کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ تمام روایتی معاشرے دراصل کسی نہ کسی انداز سے انبیاء کی باقیات ہیں. یہاں تک کہ ہندوؤں کی عورتیں سر پہ کپڑا لینا، سکھوں کی عورتیں سر پہ کپڑا لینا، روایتی عیسائیوں کی عورتیں، سارے معاشرے بدھوں میں چلے جائیے، عورت جو ہے وہ اپنے یعنی مرد کی نسبت زیادہ ڈھانپ کر اور زیادہ جو ہے وہ ریزرو ہو کر باہر نکلنا، چلنا، اپنے پہناوے میں، اپنی بول چال میں یہ چیز. تو بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ فحاشی کی جو ڈیفینیشن آپ کر رہے ہیں، یہ دہشت گردی کی تعریف آپ کر سکتے ہیں. یعنی ایک تہذیب ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈنڈا وہ پوری دنیا پر چلا رہی ہے، وار آن ٹیرر. بھائی صاحب ٹیرر کی تعریف مجھے کر دیجیے. آج تک ٹیرر کی تعریف نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ اس پر جنگیں کر لی ہیں. ٹھیک ہے. اور حقیقت ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو UN کے جو لاز ہیں اس کے اندر بھی ٹیررزم کی تعریف نہیں ہو سکی، کیونکہ جب ٹیررزم کی تعریف آپ کریں گے تو وہ بہت ساری جو ان کی جن کو وہ جنگ آزادی کہتے ہیں نا، امریکہ نے بھی آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں جنگ آزادی لڑی تھی، وہ ٹیرر بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے کر ہی نہیں سکتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی اصل چیز جو ہے وہ ایک تہذیب کا نظام الاخلاق ہوتا ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے فحاشی ہم تو ہمارے یعنی مسلمان ہوتے ہوئے، قرآن اپنے گھروں میں رکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سارا ذخیرہ رکھتے ہوئے یہ سوال اٹھے کہ جی فحاشی کیا ہوتی ہے اور تبرج کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا فحاشی وہی چیز ہے جس کو آپ تبرج کہتے ہیں، عورت کا بناؤ سنگھار جو ہے اس کا اظہار، یا بناؤ سنگھار کے جو مقامات ہیں عورت کے جسم کے اندر رکھے ہوئے ان کا برسر عام اظہار، اس کو ہم فحاشی کہتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے مابین جو ایک اٹریکشن رکھی ہوئی ہے اور جو کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا ایک بہت بڑا میدان بنا رکھا ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بہت ساری حدیں ٹوٹتی ہیں، جس کا آخری انجام یہ ہے کہ بدکاری ہو اور ریپ ہو معاشرے کے اندر. اسلامی سیکٹر کی ذمہ داری اس پورے سینیریو کے اندر ہم نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی، یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ کچھ خاص ایشوز جو اسلام کے لیے کسی وجہ سے بہت اہم ہو گئے ہیں ان کو اپنی جنگ کا ایک عوامی نیریٹو بنا دیں. اور میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اس ایک مسئلے پر اسلامی سیکٹر جو ہے وہ ایک طرف تو سوشل میڈیا ہے جس میں وہ اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ آج ہمارا یہ ایشو ہے تو کل کو دوسرا ایشو ہے تو اس طریقے سے آپ کا کوئی بھی ایشو منوایا نہیں جاتا ہے. یہ بائی دا وے یہ جب سے فرانس نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ زیادتیاں کی ہیں، مسلمانوں سے بڑھ کر اسلام کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اللہ جانتا ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے. عرب سوشل میڈیا میں ابھی تک بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس مسلسل چل رہی ہیں اور اچھی خاصی وہ جو ہے وہ لوگوں کی تائید بھی لے رہی ہیں. تو مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی سیکٹر کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا پورا پیکج منوانے کی بجائے اس پیکج کے کچھ حصوں کو اتنا ہائی لائٹ کر دے کہ مہینوں اور برسوں تک اس کے لیے بولے اور اس کو منوانے کی کوشش کرے اور اس پر جنگ لڑے. نمبر ایک سوشل میڈیا. دوسرا ہے قانونی جنگ. حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا آئین، کیونکہ اللہ کا شکر ہے بھلے وقتوں میں بہت سارے آئینی چیزیں پاس ہو چکی تھیں، اس ملک کا آئین اور قانون اسلام کے ساتھ ہیں ان سارے ایشوز پر. مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر ہم پورے زور کے ساتھ قانون اور آئین کے حوالے سے جو کچھ لیا جا سکتا ہے بھئی ایک اودم مچا دیں جب قانون آپ کے ساتھ ہے. تو دوسرا جو ہے اسلامی سیکٹر کو یہ چاہیے کہ ان مسئلوں کے اوپر جو بھی قانونی عمل درآمد کروانا ہے ملکی آئین اور قوانین کے جو بھی اقتضاء ہیں ان پر، تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہاں براہ کرم اگر کچھ لوگ سن رہے ہیں تو میری درخواست ہے کہ اس شے کو متعلقہ لوگوں تک پہنچائیں. ہمارے بہت سارے مشائخ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بہت سارے پیر ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے آئیکنز ہیں
جو ماشاءاللہ اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ جیسے ہی انتخاب ہونا ہے علاقے کے ایم این ایز نے اور ایم پی ایز نے اور بلدیاتی الیکشن کے جو ممکنہ امیدوار ہیں انہوں نے آپ کے دروازے پہ کھڑا ہونا، حضرت صاحب سے انہوں نے بلیسنگ لینی ہے اور حضرت صاحب دے بھی دیتے ہیں۔ کیا جاتا ہے آپ کا کہ آپ پورے اسلامی پیکج، تو ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ہمیں نہیں ملنے والا، اس کے لیے تو آپ کو ایک لمبا وہ کرنا ہے، پورا اسلامی پیکج ہم نہیں کہتے یار، ایک دو کہیں یہ تو ہم لے کر رہیں گے نا، یہ تو ہم لے کر رہیں گے۔ تو ایک کوئی عالم ہے، ان کو وزیر اعظم صاحب یا بہت سارے وزراء صاحب جو ہیں وہ اہمیت دیتے ہیں، بھائی آپ نکلیے اس مسئلے پہ اور ایک ایک کے ساتھ لابنگ کریے۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے، بلکہ میں زیادہ پوائنٹ بتانا نہیں چاہتا، تیسرا پوائنٹ ہے لابینگ۔ لابینگ کرنا، ہر بندہ اپنے حلقے کے اندر جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو بڑے بیوروکریٹس ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ وہ کرے۔ میں بہت اس بات کا قائل ہوں کہ سڑکوں پر نکل کر نعرے لگانا اور پسینے میں شرابور ہو کر سمجھنا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اپنا کچھ فائدہ ہوگا اور بسا اوقات اس کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کا ان لوگ برسر اقتدار طبقوں کے پاس جا کر ملنا اور کہیں کہ صاحب ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے سوائے یہ کہ دین محمد ہمیں پتہ ہے کہ پورا آپ نہیں دے سکتے، یار وہ بھی جانیں، اس ایک شے کے لیے آپ بولیں گے، آپ اس کے لیے قانون سازی اگر مزید اس کی ضرورت ہے تو وہ کریں گے، اور اگر کبھی آپ کو ہو تو آپ متعلقہ جو بھی محکمے ہیں، ادارے ہیں، ان کے ساتھ وہ کریں گے۔ تو 3 پوائنٹ ہے بنیادی طور پر۔ ایک سوشل میڈیا کا ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے، اگر ہم بیہودہ بیکار جو ہماری آپس کی لڑائیاں اور روز ہوتی ہیں، خدا کے واسطے ان سے نکل کر اپنی آواز کو ایک کریں اس کفر کے مقابلے پر۔ نمبر 1 میں خلاصہ کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کا ہتھیار بہت بڑا ہتھیار ہے، اگر ہم اپنی آپس کی جو ہے وہ لڑائیاں بڑھائیاں چھوڑ دیں۔ نمبر 2 قانونی جنگ، وہ اس کے لیے الگ سے سوچنا ہوگا، ان عدالتوں کے ذریعے سے قانون پر عمل درآمد کروانا، اور حتیٰ کہ اس پوائنٹ پر ساتھ ساتھ جو ہے نا ریلنگ تک بھی ہو سکتی ہے، قانونی جنگ اور ریلنگ۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہم نے کہا کہ وہ ہے لابینگ، بہت بڑا ہتھیار ہے، بالکل نہیں ہو رہا۔ کوئی یہاں پر ایسا گروپ نہیں بیٹھا ہوا پاکستان میں جو راتیں جاگ رہا ہو کہ اسلامی ایجنڈا کے لیے یہاں پر کس مولوی کو، کس عالم کو، کس مؤثر شخصیت کو کس کے پاس بھیجنا ہے اور اسے کہنا ہے کہ اسلام کو یہ شے چاہیے اس ملک کے اندر، لے کر رہیں گے۔ اللہ جانتا ہے یہ ہماری کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی نہیں ہے، اور خواہ یہ کرنا، یہ تو کچھ دیں گے نہیں، ہو سکتا ہے ہمیں لینا نہ آتا ہو۔ تو لابینگ اگر بہت عقل مندی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اور انفلوئنس کرنے کے جو نفسیاتی طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اگر استعمال کیا جائے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم بہت بہتر، میں یہ آپ سے عرض کر دوں، ہم لبرلز کی نسبت بہت زبردست پوزیشن میں، بے شک ان کو بہت سارا بین الاقوامی مدد حاصل ہو، اور چوری کے تھان، لاٹھیوں کے گز اور میڈیا کی بڑی بڑی سکرین ان کو حاصل ہیں، بخدا اس سے زیادہ فیکٹرز ہماری پشت پر آج کھڑے ہیں اگر ہم اپنی اسٹرینگتھ سے واقف ہو جائیں۔ یہ ممبر، یہ محراب اور یہ عوام آج تک جو اللہ کا شکر اسلام کا دم بھرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے دیں ان کو، کوئی برے سے برا آدمی نہیں ہے جو اس کے بعد آنکھ بھی اٹھا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ شاید ہم منہ میں زبان نہیں رکھتے، جتنا زیادہ وہ عربی میں جو عی کہا جاتا ہے نا کہ بول نہ پانا، یعنی ہم زبان نہیں رکھتے، ہمارا مسئلہ شاید صرف اتنا ہے۔ عمران خان صاحب نے بات بہت اچھی کی ہے، ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ فحاشی یہاں جنسی باولاپن کی وجہوں میں سے ایک وجہ ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بات میں بھی کر سکتا ہوں، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے۔ کیا وزیر اعظم کی حیثیت میں بات کر دینا کافی ہے؟ میں آپ سے عرض کر دوں، اگر عمران خان صاحب یا ان کے کوئی قریب کے لوگ، ہو سکتا ہے کہ ان کے سن جائیں، بین الاقوامی پریشرز ہمیں پتہ ہے کہ آپ پر بہت ہوں گے، اور بین الاقوامی جو قوتیں ہیں ان کے یہاں پر جو نمائندے ہیں ان کی بہت ساری وہ بھی ہوں گے،
لیکن یہ جو پوزیشن آپ کو حاصل ہے، یہ آپ کے وہ ایک موقع دے رہا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہاں پر تھپکی دیں، مطلب بھاڑ میں گیا وہ سارا کچھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھپکی کہ میرے دین کے لیے، میری شریعت کے لیے اور میرے احکامات کے لیے تم نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ بہت بڑا موقع ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو یہ درست ہے کہ آپ نے یعنی جس پوزیشن سے آپ نے بات کی تو واقعی ساروں کے لیے ایکسائٹمنٹ ہے، کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ اس سیٹ پر بیٹھ کر دین کا، آسمان کا حوالہ دے رہا ہے نا، پرائم منسٹر ہے اور آسمان کا حوالہ دے رہا ہے، کیونکہ یہ اس جہان کے اندر تقریباً ناپید ہوا پڑا ہے۔ تو لوگوں کو ڈھیروں خوشی ہوئی ہے کہ یہ بندہ کہ وہ جو لفظ میں نے سنے کہتے ہیں ہمارے دین کا بھی حکم ہے، سیر و خون بڑا ہمارے دین کا بھی حکم ہے، اور پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھ کر یہ کسی کا کہنا اور اس سے یہ سننا بلا شبہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ لیکن جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیے، اللہ پر توکل کیجئے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈر کر کوئی اقدام اٹھائے پھر اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ قوم ہو سکتا ہے کہ پیٹ پہ واقعتاً آپ اس دنوں ویسے ہی لوگوں کو جو سچویشن میں رکھے ہوئے ہیں تو پیٹ پہ پتھر تو ویسے ہی شاید باندھنے پڑ رہے ہیں قوم کو، تو اس کے باوجود ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کے لیے قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔